السلام علیکم۔ آج پیر ہے دسمبر کی 27 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ بے نظیر بھٹو پاکستان اور اسلامی دنیا کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ بے نظیر بھٹو کے قتل کو آج 14 برس بیت چکے ہیں، لیکن اس قتل کے اصل ذمہ داروں کا اب تک تعین نہیں ہو سکا ہے۔ اس قتل کیس میں 16 افراد کو نامزد کیا گیا، جن میں سے 5 افراد آج بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، جبکہ 6 ہلاک ہو چکے ہیں۔ سابق صدر پرویز مشرف اس کیس میں اشتہاری ہو چکے ہیں اور پولیس افسران ضمانتوں پر ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر ملک کے مختلف مقامات سے برسی کی تقریبات میں شرکت کے لیے کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ گڑھی خدا بخش لاڑکانہ پہنچ گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام قرآن خوانی اور دعائیہ تقریبات ہو رہی ہیں اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ بے نظیر بھٹو کو آج ہی کے دن سال 2007 میں لیاقت باغ راولپنڈی کے باہر جلسے سے واپسی پر فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا اور چند لمحوں بعد ہونے والے دھماکے میں 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ بے نظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کی تحقیقات کے باوجود آج بھی اصل ذمہ داروں کا تعین نہیں ہو سکا۔ پاکستان کی قومی سلامتی کونسل نے ملک کی پہلی قومی سلامتی پالیسی کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بتایا کہ قومی سلامتی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سوموار کو ہونے والے اجلاس میں ملک کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی منظوری دے دی گئی ہے، جسے منگل کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ اس پالیسی کے خد و خال تاحال عام نہیں کیے گئے ہیں، تاہم حکومتی اور عسکری قیادت کے اعلیٰ ترین فیصلہ ساز فورم سے منظوری کے بعد قومی سلامتی پالیسی کو عوامی سطح پر سامنے لایا جائے گا۔ حکومت پاکستان نے عوامی، معاشی اور دفاعی تحفظ کے لیے ملک کی تاریخ میں پہلی بار قومی سلامتی پالیسی تشکیل دی ہے، جو قومی سلامتی ڈویژن کی جانب سے تیار کی گئی۔ حکومتی رہنماؤں کے مطابق ملک کی پہلی قومی سلامتی پالیسی بیرونی اور اندرونی سلامتی کے امور اور خطرات سے مؤثر انداز میں نمٹنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی معید یوسف نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں قومی سلامتی پالیسی کے خد و خال بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کی دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کی بنیاد اب جیو اکنامکس پر ہوگی۔ پاکستان میں مذہبی رہنماؤں نے ایک بیان میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے پیغمبر اسلام سے متعلق بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ روسی صدر کا بیان اسلاموفوبیا سے متعلق پاکستان کے موقف کی فتح ہے۔ پاکستان کے سرکاری خبر رساں ادارے APP کے مطابق ہفتے کو جاری کیے جانے والے مشترکہ بیان میں وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے بین المذاہب ہم آہنگی حافظ طاہر اشرفی سمیت دیگر مکاتب فکر کے علماء کے دستخط ہیں۔ جمعرات کو اپنی سالانہ پریس کانفرنس میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ پیغمبر اسلام کی توہین آزادی اظہار نہیں ہے، بلکہ اس سے ایک مذہبی طبقے کے جذبات مشتعل ہوتے ہیں۔ پوٹن نے پیغمبر اسلام کے خاکے شائع کرنے والے فرانسیسی جریدے چارلی ایبڈو کے دفتر پر حملے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات سے ہی لوگ انتہا پسندی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ایک اہلکار نے اتوار کو کہا کہ وہ ان مصدقہ اطلاعات پر پریشان ہیں کہ میانمار میں کم از کم 30 شہری مارے گئے ہیں اور ان کی لاشیں جلا دی گئی ہیں۔ انہوں نے حکومت سے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ غیر منافع بخش گروپ سیو دی چلڈرن کے 2 کارکن بھی اس وقت سے لاپتہ ہیں جب ان کی گاڑی ان متعدد گاڑیوں میں شامل تھی جن پر مشرقی کایا ریاست میں ہونے والے واقعے میں حملہ کیا گیا تھا اور اسے جلا دیا گیا تھا۔ ایک مانیٹرنگ گروپ اور مقامی میڈیا نے اس حملے کا الزام جنتا فوجیوں پر لگایا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے لیے انڈر سیکرٹری جنرل
مارٹن گریفٹس نے ایک بیان میں کہا کہ وہ اس افسوسناک واقعے اور ملک بھر میں شہریوں کے خلاف ہونے والے تمام حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے مکمل اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ طالبان نے ملک کے الیکشن کمیشن کو تحلیل جبکہ 2 وزارتوں کو بھی ختم کر دیا ہے۔ طالبان کے ترجمان بلال کریمی نے بتایا کہ 2 حکومتی شعبوں وزارت امن اور وزارت پارلیمانی امور کو تحلیل کیا گیا ہے۔ طالبان نے جس الیکشن کمیشن کو تحلیل کیا ہے اس کا پینل مغرب کی حمایت یافتہ گزشتہ انتظامیہ کے دور میں ملک میں انتخابات کروانے کا ذمہ دار تھا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق طالبان حکومت کے ترجمان نے کہا کہ ایسے کمیشنوں کے موجود رہنے اور کام کرتے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن اور انڈیپینڈنٹ الیکٹورل کمپلینٹس کمیشن جیسے اداروں کی جانب اشارہ کر رہے تھے۔ البتہ ترجمان نے اس موقع پر کہا کہ اگر ان اداروں کی مستقبل میں ضرورت ہوئی تو حکومت ان کو بحال کر دے گی۔ طالبان حکومت کے نائب ترجمان بلال کریمی نے طالبان کی نئی سفری پابندیوں پر ہیومن رائٹس واچ کے اہلکار کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک مکمل پروپیگنڈا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ انسانی حقوق کی تنظیم کا یہ دعویٰ کہ IEA نے خواتین کے حقوق پر توجہ نہیں دی ایک پروپیگنڈا ہے، اور مزید کہا کہ IEA ملک کے تمام شہریوں کے حقوق کے لیے پرعزم ہے اور ان کے کام اور تعلیم کے حقوق کی ضمانت دیتی ہے۔ HRW کی ہیڈر بار نے AFP کو بتایا کہ نئی پابندی افغانستان میں خواتین کے لیے قید کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے پابندی کی شدید مذمت کی۔ طالبان نے اتوار کے روز ملکی خواتین کے لیے نئی سفری پابندیاں جاری کیں، جس پر امریکہ کی جانب سے دہشت گرد گروپ کی جانب سے افغان خواتین کے ساتھ مزید بدسلوکی کے طور پر تنقید کی گئی ہے۔ اس سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وزارت نے خواتین کے لیے 72 کلومیٹر سے زیادہ تنہا سفر کرنے کی صلاحیت کو محدود کر دیا اور اس کے ساتھ قریبی مرد رشتہ دار ہونے کی شرط عائد کر دی۔ طلوع نیوز نے رپورٹ کیا کہ خواتین آج کابل میں لڑکیوں کی تعلیم اور خواتین کے کام کرنے کے حق پر پابندیوں کے خلاف احتجاج کے لیے جمع ہوئیں اور عالمی برادری سے افغان خواتین کی صورتحال کو نظر انداز نہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد حسین نے اسلام آباد میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کابل میں طالبان کی نئی حکومت کو انتہا پسند حکومت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کے لوگوں کی مکمل مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ خواتین اکیلے سفر نہیں کر سکتی یا اسکولوں اور کالجوں میں نہیں جا سکتی، اس قسم کی رجعت پسند سوچ پاکستان کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستانی حکام شاذی طالبان پر عوامی طور پر تنقید کرتے ہیں، تاہم طالبان اپنی حکومت پر تنقید کو افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے مسترد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ملک پر حکومت کر رہے ہیں۔ طالبان کے سربراہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک حالیہ میڈیا انٹرویو میں اپنے گروپ کے اسلامی قوانین کی تشریح کا دفاع کیا اور پاکستان سمیت مسلم ممالک میں حکومتی نظام کو غیر اسلامی قرار دیا۔ بھارت کی ریاست اتراکھنڈ کے ہردوار میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف مبینہ اشتعال انگیز تقاریر کے معاملے میں ابھی تک کوئی ٹھوس کارروائی نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مبصرین کے مطابق اس قسم کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہردوار کے بعد چھتیس گڑھ کے رائے پور میں بھی ہندو سادھو سنتوں کے ایک مذہبی اجتماع کا انعقاد ہوا، جس میں مبینہ طور پر بھارت کو ہندوا راشٹر بنانے کے لیے ہندوؤں سے ہتھیار اٹھانے کی اپیل کی گئی۔ رائے پور کی پولیس نے اس معاملے میں ایک مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اسی درمیان کرسمس کے موقع پر ملک کی مختلف ریاستوں میں مسیحیوں کے پروگراموں میں دائیں بازو کے کارکنوں کی جانب سے مبینہ طور پر ہنگامہ کرنے اور کرسمس کی تقریبات کو درہم برہم کرنے کے واقعات پیش آئے ہیں۔ مبصرین کا خیال ہے کہ ان کارروائیوں کا مقصد مذہب کی بنیاد پر عوام کو تقسیم کرنا ہے تاکہ BJP کو اس کا انتخابی فائدہ پہنچے۔ حالانکہ BJP کا موقف ہے
کہ وہ مذہب کی بنیاد پر ووٹ حاصل کرنے کی مخالف ہے۔ اسرائیل نے جولان کی پہاڑیوں میں یہودی آبادکاروں کی تعداد کو 5 سال کے اندر دگنا کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ اسرائیل نے 1967 کو عرب اسرائیل جنگ میں شام کے ساتھ لڑائی کے نتیجے میں جولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کیا تھا۔ اسرائیل کے وزیراعظم نفتالی بینٹ کا کہنا ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سن 2019 میں اس علاقے پر اسرائیل کی خود مختاری تسلیم کی تھی اور ایسی کوئی وجہ سامنے نہیں آئی کہ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن اس فیصلے کو تبدیل کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے یہاں کروڑوں ڈالرز کے ہاؤسنگ اور دیگر ترقیاتی منصوبے شروع کر رکھے ہیں۔ بیان کے مطابق جولان میں 2 نئی بستیاں بنانے کا بھی منصوبہ ہے اور وہاں 4000 گھر تعمیر کیے جائیں گے۔ فلسطینی ان علاقوں کو مستقبل کی ریاست میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ چین کے اعلیٰ قانون ساز ادارے نیشنل پیپلز کانگریس میں رواں ہفتے کے اوائل میں ملازمتوں کی جگہوں پر جنسی ہراسانی اور صنفی تفریق کے خلاف مزید ضمانتیں فراہم کرنے کے لیے ایک قانون پر بحث ہوئی۔ سرکاری میڈیا کے مطابق اس قانون میں نامناسب رویوں کے بارے میں مزید واضح تشریحات کا استعمال کیا گیا۔ چین کے سرکاری نشریاتی ادارے سی سی ٹی وی کی ایک رپورٹ کے مطابق ایوان کی قائمہ کمیٹی نے ویمن رائٹس اینڈ انٹرسٹ پروٹیکشن لاء کے مسودے پر بحث کی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یہ اقدام ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب ملک میں انسانی حقوق کے کارکن صنفی مساوات کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ چین میں گزشتہ 21 ماہ کے عرصے میں کسی ایک دن میں کووڈ 19 کے سب سے زیادہ کیس سامنے آئے ہیں اور ملک کا شمال مشرقی شہر شیان کورونا وائرس کا نیا گڑھ بن گیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق 1,30,00,000 آبادی والے شہر شیان میں ہفتے کو 155 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ چین میں جنوری سن 2020 کے بعد سے جب سے اس نے عالمی وبا کو ملک بھر میں پھیلنے سے روکنے کے لیے اقدامات کیے تھے، کسی ایک دن میں رپورٹ ہونے والے کیسز کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ فرانس میں کورونا وائرس کے آغاز کے بعد پہلی بار ایک ہی دن میں وائرس سے متاثرہ 1,00,000 سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں اور ہسپتالوں میں داخل ہونے والے کووڈ 19 کے مریضوں کی تعداد پچھلے مہینے کے دوران دگنی ہو گئی ہے۔ فرانس میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اس وائرس سے 1,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں، جس سے مجموعی طور پر مرنے والوں کی تعداد 1,22,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ صومالیہ کے 2 سرکردہ رہنماؤں کے درمیان سیاسی رساکشی پیر کو اس وقت شدت اختیار کر گئی جب صدر محمد عبداللہ محمد نے اعلان کیا کہ وہ وزیر اعظم محمد حسین روبیل کو معطل کر رہے ہیں۔ صدر محمد کے ایک ترجمان فارماجو نے کہا کہ انہوں نے یہ کارروائی وزیر اعظم روبیل کی سرکاری اراضی کی غیر قانونی خریداری کی تحقیقات کی وجہ سے کی ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے صدر پر پارلیمانی انتخابات کو سبوتاش کرنے کا الزام لگانے کے ایک دن بعد ان کی معطلی عمل میں آئی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق روبیل کے دفاتر کے ارد گرد سیکیورٹی فورسز کو تعینات کر دیا گیا ہے، جسے ملک کے معاون وزیر اطلاعات نے بالواسطہ بغاوت قرار دیا ہے۔ جنوبی افریقہ میں نسل پرستی اور نسل کشی ایپارتھائڈ کے نظام کے خلاف جدوجہد کرنے والے نوبل انعام یافتہ آرچ بشپ ڈیسمنڈ ٹوٹو 90 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہیں نسل پرستی کے تاریک دور میں جمہوری اقدار اور مساوات کا علمبردار سمجھا جاتا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔